الا الیک، یہ لفظ بھی جب یہ ساری دعا سکھا دی ان کو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسندت ظہری الیک ووجہت وجہی الیک، یہ ساری دعا سکھانے کے بعد اس میں جو لفظ تھے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یہ لفظ یہ بڑے قابل غور ہیں۔ برا بن عازب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان لفظوں کو سننے کے بعد فرددتہن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے استاذ، اپنے معلم، اپنے مزکی، اپنے رہبر، اپنے رہنما پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان الفاظ کو دہرایا، سنایا، کیوں؟ لِأَسْتَذْكِرَهُنَّ، تاکہ میں ان لفظوں کو اچھی طرح یاد کر لوں۔ ایک سمجھدار طالب علم، ایک اچھا سٹوڈنٹ اپنے سبق کو، اپنی معلومات کو کسی صاحب علم کے سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کی غلطیاں نکل جائیں، تصحیح ہو جائے، اس کی درستگی آ جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی، اس دعا میں وہ فکرہ، اس میں وہ جملہ جو آپ نے مجھے سکھایا تھا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اس جگہ پر میں پہنچا تو میں نے الفاظ یوں پڑھ دیے، بکتابک الذی انزلت، اللہ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جس کو تو نے نازل کیا ہے۔ نبی نے پڑھایا تھا وبنبیک الذی ارسلت، تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے رسول بنا کے بھیجا۔ میں نے یہ لفظ نہیں پڑھے، میں نے لفظ کچھ بدل دیے۔ وہ لفظ یہ تھے کہ وبرسولک الذی ارسلت، میں تیرے اس رسول پر ایمان لے کے آیا جس کو تو نے رسالت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا۔ اب یہ کوئی فرق نہیں ہمیں لگتا، ہمارے ہاں یہ تصور عام ہے، ہم ان ہستیوں پر نبی بھی بولتے ہیں، رسول کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ اگر فقہاء کی نظر سے دیکھا جائے، اہل علم کی تحریروں میں دیکھا جائے تو لفظ نبی میں وہ مقام نہیں جو لفظ رسول کے اندر مقام ہے۔ سندن کچھ کمزور ہے، لیکن اس روایت میں ذکر کیا گیا کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے، باقی سب نبی ہیں جن کو ہم 1.25 لاکھ کے فگر سے، عدد سے لوگوں کے سامنے سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ ان میں سے 313 ایسے ہیں جن کو اللہ نے رسول بنایا۔ پھر ان 313 میں سے 5 اولو العزم پیغمبر رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھنے میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لفظ بدلا ہے پوری دعا میں، اور اس لفظ کی جگہ پہ جو نیا لفظ انہوں نے بولا تھا وہ لفظ پہلے لفظ سے قیمتی لگتا ہے ایک عام انسان کو، کیونکہ لفظ رسول کا معنی، لفظ رسول کی عظمت، لفظ رسول کا درجہ، لفظ رسول کا مرتبہ لفظ نبی سے بلند نظر آتا ہے۔ انہوں نے ایک قیمتی لفظ کا چناؤ کیا بولنے کے لیے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر انہیں روک دیا، کہا ایسے نہیں چلے گا، وہی لفظ پڑھو جو میں نے تمہیں پڑھائے ہیں، یہ نہ پڑھو کہ وبرسولک الذی ارسلت، وبنبیک الذی ارسلت کے لفظ پڑھو کہ میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا۔ نتیجہ کیا نکلا اس حدیث سے؟ بخاری 247، مسلم 2710، ایک نقطہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ دین اسلام ہے، یہ ہدایت ہے، اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، پروردگار کائنات کی وحی کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی من مانی نہیں چل سکتی، اپنی مرضی نہیں چل سکتی، اپنا منشا نہیں چل سکتا، اپنی چاہت نہیں چل سکتی، اپنی آرزو اور تمنا نہیں چل سکتی۔ اس میں چیز چلے گی، شریعت مانی جائے گی، موت پر سمجھی جائے گی دین کے اعتبار سے، صرف وہی بات، وہی اصول، وہی دستور، وہی چیز جسے اللہ عز و جل نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا، وہ وہی مطلوب کے ذریعے ہو، قرآن کے ذریعے، وہ وہی غیر مطلوب حدیث کے ذریعے آ جائے، اسی کو مانا جائے گا۔ ترمذی میں حدیث
2738 نمبر پر 2738 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیٹھے ہیں، آتا سا راجل، ایک آدمی کو چھینک آئی۔ اب چھینک والے کو میرے پیغمبر نے یہ سکھایا تھا کہ الحمدللہ پڑھنا ہے، لیکن اس نے کہا، سوچا یہی ہوگا، حدیث میں تو وضاحت نہیں کہ میں نے اللہ کی تعریف تو کرنی ہی کرنی ہے، ساتھ میں اپنے نبی پر بھی سلام پڑھ دوں، اپنے نبی کے لیے رحمتوں کا بھی سوال کر لیتا ہوں، نبی کے لیے سلامتی کی بھی التجا اپنے رب سے کر لیتا ہوں۔ صحابی رسول کے زمانے میں بہترین زمانوں میں سے وہ زمانہ ہے، اس زمانے میں آتا سا رجل فقال الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اس نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سلامتی نازل ہو۔ بات بڑی پیاری لگتی ہے، دل پہ لگتی ہے آ کے کہ اس آدمی میں اپنے نبی کا پیار کتنا ہے، اپنے نبی کی محبت کتنی ہے، نبی سے الفت کتنی ہے۔ رب کا ذکر کیا تو ساتھ نبی کی یاد بھی آ گئی، نبی کا ذکر بھی کیا۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، ذکر محمد شرط ہے ذکر خدا کے بعد، تو اس نے اسی انداز سے یہ بات کر دی، لیکن پاس بیٹھے ہوئے صحابی رسول، شاگرد رسول، نبی سے دین سیکھنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اسلام کا میں بھی قائل ہوں، یہ تو میں بھی کہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ پر، اس موقع پر ہمارے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی کہ چھینک کے موقع پر تم والسلام علی رسول اللہ پڑھو، یہ نبی کا حکم نہیں۔ ٹوک دیا اسے، کیوں ٹوکا؟ یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، یہ جملہ مناسب نہیں، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں دین کو اپنی عام چیزوں کی طرح نہیں بنا لینا چاہیے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے جو اسمبلیوں میں بنا ہوا ہو، یہ کوئی مصنف کی، کسی رائٹر کی تحریر نہیں ہے، ہر نئے ایڈیشن میں اس کو چینج کر دیا جائے، اس کی غلطیاں نکال لی جائیں، اس کی تصحیح کر دی جائے۔ کوئی بھی پارلیمنٹ میں ایک نئی کوئی بھی پٹیشن دائر کر کے اس میں کوئی چینجنگ کر دی جائے، کسی نااہل کو اہل کر لیا جائے، کسی اہل کو نااہل کر لیا جائے، یہ وہ چیزیں نہیں، یہ رب کا دین ہے، رب کا، پروردگار کائنات نے نازل فرمایا ہے۔ پہلا انسان جب دنیا میں بھیجا، اسے یہ بتا دیا گیا تھا کہ زمین پہ جا کے منمانی نہیں کرنی، زمین پہ جا کے اپنی سوچوں کو نہیں نافذ کرنا، اپنی علم کو نہیں نافذ کرنا۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ حکم، یہ سبق، یہ قانون، یہ دستور، یہ منشور، اصولوں کا چارٹ آدم علیہ السلام کو دے کے بھیجا تھا۔ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، مانے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کامیابی ان کے لیے ہے، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہوگا ان پر۔ اس میں لفظ یاتینکم منی ہدن، منی کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی، ہدایت آسمان سے آئے گی، ہدایت رب کی طرف سے آئے گی۔ تو ہدایت کا تعلق دین کے ساتھ۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارنے کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے کہا اہبطا، وہاں پہ تثنیہ کا صیغہ ہے، زمین پہ چلے جاؤ۔ آگے وہی لفظ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس ہدایت آئے گی، میری طرف سے آئے گی، اور جس نے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ نہ تو گمراہ اور نہ بدبخت ہوگا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اس دین میں من مانی نہیں چلتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی کے گھر میں اولاد نہیں، سنن الکبریٰ للبیہقی، امام بیہقی کی کتاب 19063 نمبر حدیث، مسند احمد بن حنبل میں تفصیل سے، البانی رحمہ اللہ تعالی نے ارواء الغلیل میں اس کو صحیح کہا۔ وہ لکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، اولاد نہیں تھی، نوفیسا لی عبد الرحمن بن ابی بکر
رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا۔ جب بیٹا ملا وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اپنی بہن کے پاس گئے، بہن نہیں کہا، آپی نہیں کہا، کوئی اور رشتے سے نہیں، ایمانی دینی شرعی رشتے سے ان کو خطاب کیا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ یہ بتائیے مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، فیملی ممبر زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، اگر میں عقیقے میں بکریاں ذبح کروں گا، چھوٹے جانوروں میں سے عقیقے میں جانور ذبح کرنے کی دین اسلام نے تعلیم دی ہے، یہاں پر بھی من مانی ہے، گائے پکڑ کے ساتھ حصے رکھ کے عقیقے کر دو، اونٹ میں عقیقے رکھ دو، قربانی کرنی کوئی یہ شرعی طریقہ نہیں، نہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے عظمت والا گھرانہ کون سا ہوگا جس کے گھر کے ساتھ دین اتنا جڑا، اتنا منسلک رہا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں دن، شامیں صبح، دوپہر سفر، حضر امن جنگ خوشی غمی تنگی بچپن جوانی عسرت یسرت، ہر موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا خاندان، ان کی فیملی، ان کے افراد، ان کے رشتہ دار، ان کی اولاد، وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک نہیں، اس گھر سے ان گنت برکتیں اس گھر کی وجہ سے مالک کائنات نے دین اسلام میں اتاری۔ اس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی بات، صاحب حیثیت گھرانہ، خلیفہ اول کا بیٹا، اب وہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم، بہن کو بھی کہا، اکی یزورن، عقیقے میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، اونٹ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیری اس بات سے، اونٹ نہیں، میرے نبی کا حکم ہے، بل شاتانی مکاف، 2 بکریاں وہ ذبح کی جائیں گی۔ من مانی نہیں چلتی دین میں، اپنی خواہشات نفس نہیں چلتی۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم کسی مسئلے پہ تحقیق بعد میں کرتے ہیں، دل کا فتویٰ پہلے چلاتے ہیں، اور دل کا فتویٰ وہ ہماری برادری سے آیا ہوتا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے آیا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی سے آیا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ ڈر نہیں لگتا کہ میرا رب مجھے کیا کہے گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑا دو ٹوک فیصلہ سنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہیں کرتے تو آپ جان لیں انما یتبعون اہواءہم، یہ لوگ رب کی ہدایت کے پیچھے نہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے ہیں۔ اتباع اللہ کے دین کی نہیں، رب کی وحی کی نہیں، آپ کی سنت کی نہیں، آسمانی کلام کی نہیں، ربانی پیغام کی نہیں، یہ اتباع اپنے دل کی کرتے ہیں، اپنے خواہشات نفس کی کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذرا ان سے پوچھو ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ ہے کون، ممن اتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ہٹ کر اس کی خواہشات ہوں، جو ان کی پیروی کرے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے۔ تو ہماری خوشی، اس بات میں کوئی شک نہیں، ایک مومن اس کو اس بات پہ خوش ہونا اس کے ایمان کا رکن ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، نبی سے محبت کرنا۔ اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، وہ اللہ کے عذاب کا منتظر رہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اللہ نے سارے رشتہ دار گن دیے، اور گننے کے بعد آخر میں کہا ان کے ساتھ اگر پیار زیادہ ہے، کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول کے پیار سے، اللہ کے پیار سے، جہاد کے پیار سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، اسے اللہ کی طرف سے سزا کا منتظر رہنا چاہیے جس میں یہ محبتیں موجود نہیں۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن فرق ہے اس محبت کو، فرق ان جگہوں پر آ کر ایک عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے۔ اب جو لوگ اس نام نہاد طریقہ میں شریک نہیں ہوتے، جو محبت رسول کے طریقے، ان پر گستاخ، ان پر دشمن، ان کو تعبیر کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے شعر، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو اس جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی ابلیس کو خوشی نہیں، صرف ایمان والوں کو خوشی ہے،
اور جو اس خوشی کو جلوس نہیں نکال رہا، جو اس خوشی میں لوگوں سے چندہ نہیں مانگ رہا، بازاروں میں دیواروں پر جھنڈیاں نہیں لگا رہا، وہ ابلیس سے اسے تعبیر کر دیا گیا۔ کس دلیل کے ساتھ؟ من مانی دلیل کے ساتھ۔ تو دین اسلام میں من مانی چیزیں نہیں چلتی۔ سب سے پہلے نمبر پر اس عید میلاد النبی کو عید کا درجہ دینے کے لیے ہماری من مانیاں نہیں چلیں گی، ہماری خواہشات نفس نہیں چلیں گی، ہمارے جذبات نہیں چلیں گے۔ ہمیں ایک دلیل کی ضرورت ہوگی، جو دلیل اللہ کے قرآن میں ہو، جو دلیل نبی کے فرمان میں ہو۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا، سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا، عید کا دن، عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھ رہا تھا۔ اسے روکا کہ یہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ وہ کہنے لگا آپ رہنے دیں، اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھیں، میرا جو اللہ ہے نا، ان اللہ تعالی لا يعذبنی علی الصلاۃ، وہ نماز پڑھنے پر مجھے عذاب نہیں دے گا۔ سعید بن مسیب نے کہا رحمہ اللہ تعالیٰ نے، میں بھی کہتا ہوں کہ وہ رب نماز پر عذاب نہیں دیتا، لیکن نبی کے طریقے کی مخالفت پر عذاب دے گا تجھے۔ نبی کی محبت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن محبت میں نبی کے طریقے کو چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا، اپنی من مانیوں کے ساتھ۔ من مانی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل کی آواز پر، بغیر قرآن و سنت کی دلیل کے، یہ من مانی ہے جسے دین اسلام نے بدعت کا نام دیا ہے۔ اور یہ اتنا خوفناک مرحلہ ہے بدعت کا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کو گمراہی قرار دے دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا انجام جہنم بتا دیا۔ یہ دین اسلام کا ایک انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب انسان دین اسلام میں قرآن کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر اپنی من مانی کرتا ہے، وہ بدعتی کہلاتا ہے۔ دین اسلام میں وہ بدعتی کہلاتا ہے۔ اور بدعتی ہونا کوئی گولڈ میڈل لینے والی بات نہیں، کوئی نشان حیدر لینے والی بات نہیں، کوئی تمغہ جرأت حاصل کرنے والی بات نہیں۔ یہ گمراہی کا بدترین درجہ ہے، بدترین درجہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں 3271 نمبر حدیث ہے، فرمایا مدینہ کی ذکر کرتے ہوئے کہ جس بندے نے من احدثا، جس بندے نے مدینہ کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی، کسی بدعت کو فروغ دیا، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی لفظ صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ لا یقبل اللہ صرفا وعدلا، نہ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا، نہ کوئی فرض قبول کرے گا۔ بدعتی ہونا اتنا خوفناک درجہ ہے، جب انسان من مانی کرتا ہے دین اسلام کے اندر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر وہ بدعت کے درجے پہ چلا جاتا ہے، اور یہ بدعت گمراہی تک لے کے جاتی ہے، گمراہی جہنم تک لے کے جاتی ہے۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت۔ اور یہ عید میلاد النبی، نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس محبت پر ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے خوشی منانا۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ خوش ہونا یہ اور ہے، خوشی منانا اور ہے۔ آپ کو تقریریں ملیں گی، آپ کو وعظ ملیں گے، دروس ملیں گے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، سورۃ یونس کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ لفظ ہے فلیفرحوا، یفرحوا کا معنی ہے خوش ہو جاؤ۔ اب خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں فرق۔ خوش ہونا، اگر کوئی انسان خوش ہوتا ہے تو یہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے، لیکن خوشی منانے کے لیے ڈھول بجانا ضروری ہے، خوشی منانے کے لیے جلوس نکالنا ضروری ہے، خوشی منانے کے لیے جھنڈیاں لگانا ضروری ہے، خوشی منانے کے لیے نعرے لگانا ضروری ہے، خوشی منانے کے لیے یہ ساری چیزیں، یہ خوشی منانا ہے۔ دین اسلام نے خوش ہونے کا حکم دیا، اس بات میں کوئی شک نہیں، نہ اس بات سے انکار ہے۔ اللہ نے اپنے فضل پر، اللہ نے اپنی رحمت پر خوش ہونے کا حکم دیا ہے۔ نبی بھی اللہ کی رحمت ہیں، نبی بھی اللہ کے فضل ہیں، اللہ کا فضل ہیں، اور ہم اس اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر قرآن کے حکم کے مطابق خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے نہیں۔ خوش ہونے میں، خوشی منانے میں فرق ہے۔ خوشی کی بات اگر مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، بخاری میں ہے 1904 نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تب ہے اذا افطر، جب وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے، ایک خوشی اسے تب ہوتی ہے
اگر خوشی کا مطلب ہر جگہ پر یہی ہے، قرآن میں آئے حدیث میں آئے، لفظ وہی جو قرآن کی آیت میں آئے، فا را ہا وہی لفظ ہے، حدیث میں بھی وہی ہے، جس نبی پر فلیفرحوا اترا اسی نبی نے یہاں پر خوشی کی بات بتائی۔ اگر خوشی کا مطلب ہر جگہ پر یہی ہوتا ہے، پھر ہر بندے کے لیے ضروری ہے وہ روزہ افطار کرنے لگے، پہلے جھنڈیاں لگائے، پھر پہاڑیاں سجائے، پھر جلوس نکالے، پھر کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالے۔ اسے کوئی بھی عقل مند بندہ جائز نہیں کہتا۔ کہتے ہیں یہاں پر للصائم فرحتانی، آپ کہہ کے دیکھیں کسی کو خوشی کا حکم ہے، وہ کہیں گے خوش ہونے کا حکم ہے۔ انسان پانی کا گلاس پی کے، انسان اپنی غذا اپنی خوراک کھا کے خوش ہو جاتا ہے، تو یہی کافی ہے۔ اگر خوشی کا یہ مفہوم حدیث کے وقت، افطاری کے وقت ہم سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو یہ خوشی کا مفہوم قرآن میں جا کر کیوں بدل جاتا ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا جی دن تو آپ بھی متعین کرتے ہیں، دین اسلام نے دن نہیں متعین کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا نقطہ بڑا قابل غور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کب تشریف لائے؟ پیر سوموار کا دن تھا، صبح فجر کا وقت تھا، سوموار کا دن تھا۔ یہ دو چیزیں اتفاقی ہیں۔ باقی رہی بات کہ تاریخ 12 ربیع الاول تھی، یہ بات اتفاقی نہیں۔ ہمارے جو بھائی عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان کے امام، اس فرقے کے بانی احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اپنا ایک رسالہ جو فتاوی رضویہ میں چھپا، نطق الہلال کے نام سے، انہوں نے بھی اس میں لکھا، تسلیم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، پیدائش 12 کو نہیں، 8 ربیع الاول کو، 8 ربیع الاول کو بنتی ہے۔ باقی سیرت کی کتابوں میں، صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب، وہ پوری تحقیق سے لکھتے ہیں 9 ربیع الاول۔ دیگر کتابوں میں سب سے زیادہ 9 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول کو اختیار کیا گیا۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں، چند ایک، جو ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ولادت باسعادت کو 12 ربیع الاول کو تسلیم کیا ہو۔ لیکن دو چیزوں کو ہر بندے نے تسلیم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر خوشی منانی ہے، جو باتیں پکی ہیں، جو باتیں پختہ ہیں، کہ سوموار والے دن تشریف لائے، خوشی سوموار کو منائی جاتی، فجر کے وقت منائی جاتی، لیکن فجر کی نمازیں ان لوگوں کی سو کر گزر جاتی ہیں، جماعت سے محرومی کی صورت میں گزر جاتی ہیں۔ ان کی خوشی 9 بجے 10 بجے جلوسوں کی شکل میں شروع ہوتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں یہ چیز موجود نہیں، رب کے قرآن میں یہ چیز موجود نہیں۔ صرف یہ ایک جملہ کافی ہے، جو چیز نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے، کوئی بندہ اسے شروع کر دے، دین اسلام اسے بدعت کا نام دیتا ہے۔ اس کو کرنے والے کو، میں نہیں، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی عالم کا علم نہیں، کسی پروفیسر کا علم نہیں، کسی اسکالر کی بات نہیں، کسی دانشور کی دانشوری نہیں، کسی مورخ کی تاریخ نہیں، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، رب اس کی توبہ نہیں قبول کرتا۔ علی بن ابی طالب کی حدیث صحیح بخاری میں، قربانی کے باب میں، من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، جو زمین کے نشانات کو بدلتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، من آوا محدثا، جو کسی بدعتی بندے کی رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کو جگہ دیتا ہے، اس کو ٹھکانہ دیتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ لعنت کی باتیں میرے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ توبہ نہ قبول کرنا، یہ بندہ اس بدعت کو، اس گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اور بدعت کی سادہ سی تعریف، ایک عام سی تعریف، جو چیز قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، من احدث فی امرنا، دین اسلام میں موجود نہ ہو، آدمی اسے دین کی شکل دے دے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا، ایک بات بتائیں جی بدعتی اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بات امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں نقل کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 پر انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ مسئلہ سمجھایا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام دار الہجرہ، ہجرت مدینہ کے امام، موطا امام مالک لکھنے والے، سلف صالحین میں سے ایک بہت اونچا نام، انہوں نے کہا بدعتی من ابتدع بدعتن، جو بندہ کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، یعنی قرآن و سنت میں کام نہیں، اس کام کا آغاز کر دیتا ہے، اس کام کو دین سمجھ کے شروع کر دیتا ہے، فقط یراہا حسنتن، اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو نیکی والا سمجھتا ہے، اجر والا سمجھتا ہے، جو بندہ اس کام کو،
اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خان فی الرسالہ، اس بندے کی سوچ یہ ہے، اس بندے کا رویہ یہ ہے، اس بندے کے طرز عمل سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے نبی نے اپنے رسول ہونے میں خیانت کی ہے، اپنے رسول ہونے میں خیانت کی ہے، وہ بندہ یہ سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے وہ دلیل دیتے ہیں، اس لیے لأن اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قد قال فی کتابہ، اپنی کتاب میں کہا کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے کہا آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ ایک نیا کام دین میں کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ دین اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، اس کی بھی ضرورت تھی، لہذا اس کو بھی کرنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دیننا، جو چیز نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھی دین کے اندر، وہ چیز فلا یکون الیوم دیننا، وہ چیز آج بھی دین نہیں بن سکتی۔ یہ عید میلاد النبی اس انداز کی، جلوسوں کی شکل کی، فتووں کی شکل کی، پہاڑیوں کی شکل کی، میوزک کی شکل کی، موسیقی کی شکل کی، ناچ گانے کی شکل کی، چندے مانگنے کی شکل کی، جھنڈیاں لگانے کی شکل کی، اس شکل کی عید نہ ابو بکر صدیق نے منائی، نہ عمر بن خطاب نے منائی، نہ عثمان بن عفان نے منائی، نہ علی بن ابی طالب نے منائی، نہ ہی ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، نہ امام مالک نے، نہ امام شافعی نے، نہ امام احمد بن حنبل نے، نہ سلف صالحین نے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعبے کے رب کی قسم، نبی سے محبت اگر جلوسوں کی شکل میں ہوتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے سب سے بڑا جلوس نکالتے، منافقوں کے محلے میں جا کر نعرے لگاتے، یہودیوں کے خیبر میں جا کر، خندق کے جنگ لڑنے سے پہلے جا کر وہ نعرے لگاتے، ان پر فتوے لگاتے، تم گستاخ ہو، نبی سے محبت نہیں کرتے۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ انداز محبت کا نہیں، یہ انداز نفرت کا ہے، یہ انداز بغض کا ہے، یہ انداز کینے کا ہے، یہ جلالت کا، ضلالت کا ہے، جہالت کا ہے، گمراہی کا ہے، اتباع کا نہیں ہے، بلکہ اتباع نفس کا ہے یہ انداز۔ اس لیے اس انداز میں سب سے پہلی چیز کہ دین میں من مانی نہیں چلتی۔ اگلی بات، ایک بندہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ جی دن تو آپ بھی مقرر کرتے ہیں، ہم نے 12 ربیع الاول اگرچہ فائنل نہیں، ولادت اس دن ہوئی، ہم نے مقرر کر لیا، کون سی حرج کی بات ہے؟ آپ بھی تو مقرر کرتے ہیں، تقریب بخاری رکھتے ہیں، رائیونڈ کا اجتماع ہو رہا ہے، وہ بھی دن انہوں نے مقرر کیا، اس پہ تکلیف نہیں ہے۔ آپ نے تقریب بخاری رکھی، اس پہ آپ کو تکلیف نہیں، آپ جلسہ رکھتے ہیں، اس پہ وہ رکھ لیتے ہیں، آپ جلسے کے علاوہ کانفرنس کرواتے ہیں، دن تو آپ بھی فکس کرتے ہیں، دن تو آپ بھی متعین کرتے ہیں، دن تو آپ بھی طے کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اس دن کو متعین کرنے میں، جو تقریب بخاری کے لیے ہو، جو جلسے کے لیے ہو، جو کانفرنس کے لیے ہو، جو درس قرآن کے لیے ہو، اس دن کو متعین کرنا، عید میلاد النبی کے لیے 12 ربیع الاول کا دن متعین کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اس دن کو جب متعین کیا جاتا ہے، تقریب بخاری رکھی جاتی ہے، سیرت النبی کا جلسہ رکھا جاتا ہے، سیرت النبی کی کانفرنس رکھی جاتی ہے، اس میں یہ فتویٰ نہیں لگتا کہ جو نہیں آئے گا وہ گناہ گار ہے، جو نہیں آئے گا وہ گستاخ ہے، جو نہیں آئے گا وہ مرتد ہے، جو نہیں آئے گا وہ نبی کا دشمن ہے، جو نہیں آئے گا وہ نبی کو نہیں مانتا، اس میں یہ فتویٰ نہیں لگتا۔ لیکن 12 ربیع الاول والے دن فتویٰ لگتا ہے کہ جو نہیں جلوس میں آتا وہ گستاخ ہے، جو جلوس میں نہیں آتا وہ نبی کو نہیں مانتا، جو جلوس میں نہیں آتا وہ نبی کا دشمن ہے، اس میں فتویٰ نہیں لگتا، اس میں فتویٰ لگتا ہے۔ اس کو متعین کرنے کی دلیل موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 60 ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، ان جیسے بزرگوں کی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک تابعی تھا یزید بن معاویہ، اس کا نام تھا، یا کوئی اور اس طرح کا نام تھا، حدیث میں وضاحت نہیں۔ قال رجل لعبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کو اس بندے نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، واللہ میں لوددت، میں اللہ کی قسم چاہتا ہوں کہ آپ انکا ذکرتنا کل یوم، آپ ہمیں ہر دن نصیحت کیا کریں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس کے لیے،
واز کے لیے، نصیحت کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہر دن کا انتخاب نہیں کیا، انہوں نے کوئی دن مقرر کیا تھا۔ اس لیے میں ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کو نصیحت کیا کروں گا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ دین سکھانا ہے، اس کا طریقہ موجود ہے، اس کے لیے نص موجود ہے، اس کا طریقہ موجود نہیں، اس کے لیے نص موجود نہیں۔ اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں یہ عید میلاد النبی کہاں سے نکلی، نبی کی سیرت ساری پڑھ لیں، عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملے گا۔ طالب علم ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، قرآن پورا پڑھ لیں، عید میلاد النبی کا ذکر نہیں۔ آج لوگ نکالتے ہیں ابو لہب سے عید میلاد النبی ملی، کتنے دکھ کی بات، کتنے افسوس کی بات۔ میرے نبی کے زمانے میں انٹرنیشنل لیول کا نبی کا دشمن اگر کوئی ہوا وہ ابو لہب ہوا، اس کا انجام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اس سے بڑا انسان اس کا برا انجام بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما، پوری کی پوری صورت اللہ نے قرآن میں اس کی بدبختی پر، اس کی شقاوت پر، اس کے تنزل پر، اس کے ادبار پر، اس کی ذلت پر، اس کی رسوائی پر، جہنمی ہونے پر، ناری ہونے پر، دوزخی ہونے پر، نبی کا دشمن ہونے پر اللہ نے پوری صورت نازل فرما دی۔ اور ان لوگوں نے اٹھا کے اسے رول ماڈل، اسے نمونہ، قدوہ، سیمپل، اپنا رہنما مان لیا۔ ہم اس کے پیچھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ضرور اس کی ایک چیز وہ بھی غلط کوٹ کی جاتی ہے، وہ بھی 12 ربیع الاول، اس کا ایک خواب جو کافر کا خواب بنتا ہے، اس سے استدلال بنتا ہی نہیں۔ اگر بنتا ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتا، ان کی خلافت گزر گئی۔ عمر بن خطاب کی خلافت میں آ جائیں، نہیں ملے گا۔ علی بن ابی طالب کی خلافت میں آ جائیں، نہیں ملے گا۔ عثمان بن عفان کی خلافت میں آ جائیں، نہیں ملے گا۔ امیر معاویہ کی خلافت میں نہیں ملے گا۔ فقہ حنفی کی کسی کتاب میں، ہمارے احباب جو اس دن کے قائل ہیں وہ فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں، فقہ حنفی کی کسی کتاب میں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وفات پائی، پوری زندگی میں کبھی انہوں نے اپنے جملے میں، اپنے فکرے میں اس دن کو منانے کا اس انداز سے کہا ہو یا اس دن کو عید کے طور پر کہا ہو، کہیں پر وجود نہیں ملے گا۔ اپنے امام کی ہی مان لی جائے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، ان کی کسی کتاب میں، کسی فتوے میں، کسی تحریر میں نہیں ملے گا۔ امام محمد کسی فتوے میں، ان کی کتب موجود ہیں، کسی فتوے میں، کسی تحریر میں نہیں ملے گا۔ ہاں ملے گا کس کے بارے میں؟ 4 صدی میں آ کر، 364 ہجری میں آ کر ایک بادشاہ سے ملے گا۔ بادشاہ کا نام ابو سعید اس کی کنیت، ملک مظفر الدین اس کا لقب، کوکبری کے نام سے وہ معروف ہے۔ وہ اربل کے علاقے میں وہ بادشاہ تھا، اس سے ملے گا۔ لوگوں سے ظالمانہ وہ ٹیکس وصول کرنے والا، اپنی رعایا پہ ظلم کرنے والا، آخری درجے کا زانی امام ابن خلکان نے اپنی کتاب وفیات الاعیان میں لکھا۔ اور یہی بات امام سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 میں نقل کی۔ اول من احدث وفعل ذلك ہوا ابو سعید، وہ کہتے ہیں سب سے پہلا بندہ جس نے اس عید میلاد النبی کو ایک غلط طریقے سے دنیا میں رائج کیا وہ بادشاہ تھا، فاطمی شیعہ سے اس کا تعلق تھا، ابو سعید اسے کہا جاتا تھا، مظفر الدین کا اس نے لقب اختیار کیا۔ وہ بہت بڑی تعداد میں دیگیں پکواتا، پھر بڑی بڑی وہ تقریبات کرواتا، اور ایک دن ایک درد مند شاعر کھڑا ہوا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس کا ظلم دیکھ کر، اس کا جبر دیکھ کر اور اس کی یہ خیرات دیکھ کر اس نے ایک شعر کہا۔ شعر کے الفاظ ایسے ہیں، یہ منبر کا تقدس تقاضا کرتا ہے اس شعر کو پڑھا نہ جائے، اس شعر کا ترجمہ نہ کیا جائے۔ اس نے بادشاہ کے سامنے کہا تھا، کسائیۃ للخیر، اے بادشاہ تو اس عورت کی طرح ہے جو نیکی کو تلاش کرتی ہے، من کسب فرجھا، اپنی بدکاری کر کر کے۔ لفظوں کا ترجمہ یہ نہیں بنتا، لفظوں کا ترجمہ بڑا اور سا بنتا ہے، لیکن اس نے کہہ دیا من کسب فرجھا، اے بادشاہ یہ تیری خیرات، یہ تیری تقریب منانا اس طرح ہے جس طرح ایک بدکارہ، ایک طوائف، ایک زنا کروانے والی عورت اپنی کمائی کر کے وہ نیکی کو تلاش کرے۔ وہ کہتا ہے والا کی الویل، اے زانیہ عورت کو میں کہتا ہوں تیرے لیے بربادی ہو، لا تزنی ولا تتصدقی، نہ تو زنا کرتی نہ تو صدقہ کرتی۔ مروا دیا اس شاعر کو اس بادشاہ نے۔ اس طرح کی شخصیت کا مالک، اس طرح کے کردار کا مالک، اس طرح کے کریکٹر کا مالک، اس نے اس چیز کا آغاز کیا، پھر یہ چلتا چلا گیا۔ آج ہمارے ہاں سینے سے لگی ہوئی ہے، کاش یہ بات قرآن میں ہوتی، حدیث میں ہوتی، ہم سب سے بڑے اللہ کے فضل سے دائی ہوتے۔ لیکن دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے، قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ
منمانی ہے منمانی، جسے بدعت کہا جاتا ہے، منمانی کی دین اجازت نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں لفظ ہیں، کعبے کے رب کی قسم، ایمان والا بندہ ان لفظوں کو بیان کرتے ہوئے کانپ جاتا ہے، سننے والا کانپ جاتا ہے، اتنے سخت لفظ۔ اور ہم آزاد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جو مرضی دین بنا دیں، جس مرضی شکل کو دین بنا کر لوگوں میں رائج کر دیں، اس پر تقریریں 2-4 جذباتی کر کے 5-7 شعر پڑھ کے اسے دین کا رنگ دے دیں، یہ ہماری المیہ۔ اللہ قرآن میں وہ لفظ کیا ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ الحاقہ ہے، اس کی آخری آیتیں ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ لفظ قرآن کے پارہ نمبر 29 سورۃ الحاقہ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ایسی نیکیاں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں جو نیکی قرآن نے نہیں بتائی، جو نیکی نبی کی سنت نے نہیں بتائی، جو نیکی صحابہ کے عمل سے نہیں ملتی، ایسی چیزوں کو جو لوگ نیکی سمجھتے ہیں، نیکی سمجھ کے بیان کرتے ہیں، نیکی سمجھ کے وہ لوگوں کو اس پر لگاتے ہیں، اور جو نہ لگے ان پر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں۔ ان نیکیوں کی مثالوں میں سے ایک عید میلاد النبی والی مثال ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ سنے بندہ اور پھر فیصلہ کرے۔ اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں، نبیوں کے امام کے بارے میں، معراج کے مہمان کے بارے میں، امام اعظم کے بارے میں، پیر اعظم، رہبر اعظم، رہنما اعظم، رحمت دو عالم، ساقی کوثر، غمخوار محشر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، اس ہستی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اگر یہ نبی اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کے، مفہوم، اگر یہ نبی اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کے ہمارے دین میں شامل کر دیتا یا ہمارے اوپر کوئی بات گھڑ دیتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی گردن کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور صحابہ تم میں سے کوئی اس کو بچا نہ سکتا۔ نبی کے بارے میں اللہ عز و جل نے یہ کہا، قرآن کے ایسے مقام جس پر نبی اس طرح کے الفاظ ہوں، اس طرح کا خطاب ہو نبی کے ساتھ، وہ اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اے نبی اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے نازل کیا، نبی کیسے شک کر سکتے ہیں؟ یہ نبی کو نہیں، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اگر نبی کو مثال بنا کر اللہ کہیں اور کہیں وہ ہمیں، یہ خطاب قرآن کا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں ڈرنا چاہیے، صرف جذبات سے کام لے کر، لوگوں کو لے کر ایک ہی طرف نہیں نکل جانا چاہیے۔ تو یہ دن، یہ سارے شبہات ہوتے ہیں، جتنی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان سوچے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ٹوپیاں لے کے، برتن لے کے کھڑے ہیں، وہ آپ کی بائک روک کے، آپ کو روک کے، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، وہ ایک کمیٹیاں بن جاتی ہیں، وہ چندہ لیتی ہیں۔ پوچھ لیں چندہ کس لیے ہے؟ اللہ کے نبی کی خوشی کے لیے۔ بھئی خوشی کو سیلیبریشن کس طرح کرو گے؟ خوشی کو مناؤ گے کس طرح؟ کہتے ہیں ہم جھنڈیاں لگائیں گے۔ جھنڈی پہ کیا لکھا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی اسی دھرتی پہ بستے ہیں، اسی ملک میں سجتے سورتے ہیں، گزرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جھنڈیاں، جشن عید میلاد النبی جس پہ لکھا ہوتا ہے، جب وہ جھنڈی بازار میں لگتی ہے، اس جھنڈی کا انجام کیا ہے؟ اس جھنڈی کا انجام کیا ہے؟ کیا وہ جھنڈی پھٹنے کے بعد اڑ کے آسمان پہ چلی جاتی ہے؟ نہیں، وہ کہاں جاتی ہے؟ کیا لوگ اتار کے اس کو محفوظ کر کے کسی قرآن محل میں جمع کرواتے ہیں؟ نہیں، کہاں جاتی ہے وہ؟ بارش آئے گی یا وہ پھٹ کے گرے گی، اس پر النبی لکھا ہوگا اور وہ لوگوں کے قدموں کے نیچے، وہ نیچے کھڑے ہوئے گندے پانیوں میں جائے گی۔ یہ جب اس انداز سے چلتے ہیں، بدبختی، بد نصیبی اور المیے بڑھتے چلے جاتے ہیں، مرض میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسراف ہے، اسراف کا مطلب ہی یہ ہے، جس جگہ پہ دین نے بتایا نہیں آپ اس جگہ پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، جس جگہ پہ ضرورت نہیں آپ خرچ کرنا شروع کر دیں۔ ایسے موقع پر دین کیسے خرچ کروا سکتا ہے؟ اور یہ آخری بات کو ذہن نشین کر لیں، سنن نسائی میں 140 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پینڈو قسم کا بندہ آ گیا، دیہاتی قسم کا بندہ، جاء اعرابی یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء، میرے آقا مجھے بتائیں میں وضو کرنا چاہتا ہوں، کس طرح کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس کے سامنے وضو کیا، سارے اعضاء کو 3 مرتبہ، ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، کوہنیوں کو 3 مرتبہ دھویا، مسح 1 مرتبہ کیا، سر کے پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا۔ تینوں کو دھونے کے بعد کہا ہاکذا الوضو، اس طرح ہوتا ہے وضو۔ اور جس بندے نے 3 مرتبہ دھونے کے بعد کہا، جس بندے نے اس سے زیادہ کیا فقد اساء، اس نے غلط کام کیا، وظالم، اس نے ظلم والا کام کیا، وتعدى، اس نے حد سے تجاوز کیا۔ وضو ہے، کر لیں
اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چہرہ دھوئیں گے آنکھوں کے گناہ ختم، ہاتھ دھوئیں گے ہاتھوں کے گناہ ختم، پاؤں دھوئیں گے پاؤں کے گناہ ختم۔ وضو ہے عبادت کی کنجی، چابی، مفتاح ہے۔ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ وضو نہ کریں۔ ایک پاکیزہ عمل ہے، اس میں اللہ اسراف کی اجازت نہیں دیتے، نبی اس میں اسراف کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک وہ کام جو نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اس میں لوگوں کا مال لے کر خرچ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، اجازت کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق، سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔